अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अब वाज़ेह तौर पे ये डेट सामने आ गई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इलेक्शन कमीशन की तैयारियां और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की रोशनी में जो आईनी इख्तियार की बहस है अब भी वो बिल आखिर खत्म हो गई है। पूरे मुल्क को उलझा कर रखा हुआ था कि तारीख देने का इख्तियार किसका है, तो वो कोर्स करेक्शन हो गई अदालती फैसले के बाद। आखिर में बदतरीन स्मॉग है जी, पंजाब आफत ज़दा इलाका करार दिया गया है। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज देखिए कि इस वक्त अगर दुनिया भर में हम स्मॉग के हवाले से आलूदा तरीन शहर की बात करें तो लाहौर सर फहरिस्त है। लेकिन हम किन बहसों में उलझे हुए हैं, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। आगाज करते हैं इलेक्शन की तारीख के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया को टूटा खुदा खुदा करके। अब एटलीस्ट ये इबहाम तो खत्म हो गया कि क्या इलेक्शन फरवरी में होंगे या नहीं होंगे। स्ट्रिक्टली कोर्ट में कहा गया है कि इसके बारे में चहमगोइयां करनी बंद कर दी जाए। इलेक्शन वक्त पे होंगे और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी कराया जाएगा। उससे पहले जो मुशावरती इजलास हुआ, मुशावरती मुलाकात हुई सदर साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह के दरमियान, हम दिखाना चाहते हैं विजुअल्स आपको कि ये चंद जो घंटों की मुलाकात थी ये अगर बहुत पहले हो जाती, उस वक्त जब सदर पाकिस्तान ने खत लिखकर मुशावरत के लिए बुलाया, तो आज शायद इतना बड़ा आईनी बहरान के किनारे हम खड़े ना होते। लेकिन न जाने कोई मसलहतें होंगी जो उस वक्त मुलाकातें नहीं की गई। अब अदालत के अहकाम के नतीजे में जब ये मुलाकात हुई तो तारीख सामने आ गई। अगर पहले ये मुलाकात कर ली जाती तो शायद तारीख इससे पहले भी आ जाती, लेकिन शायद लोगों को कुछ और ही मकसूद था। आज के इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा क्या जा रहा है जी, जरा आपको क्विकली पढ़ के बता दें कि क्या अदालत ने कहा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान न होने से पूरे मुल्क को तशवीश हुई। कुछ ने खदशे का इजहार किया कि इलेक्शन नहीं होंगे। हर आईनी इदारे और सदर ममलिकत ने वही करना है जो आइन कहता है। आइन को नजरअंदाज करने का कोई ऑप्शन नहीं। हर आईनी ऑफिस रखने वाला और आईनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन सदर आइन के पाबंद है। हम सिर्फ ये चाहते थे सदर और इलेक्शन कमीशन को सहूलत फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन दायरा इख्तियार में रहें। आला आईनी ओहदा होने के नाते सदर ममलिकत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर जरूरी तौर पर मामला कोर्ट में आया। अवाम हकदार हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा किरदार सिर्फ सहूलतकारी का है। अवाम का हक है इंतखाबात हों और अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज हासिल हुआ है। इंतखाबात की मुकर्ररा तारीख 8 फरवरी पर तमाम फरीकैन मुत्तफिक है। सदर से इत्तफाक के बाद इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अब 8 फरवरी को होंगे। एडवोकेट जनरल्स के मुताबिक किसी सूबाई हुकूमत को इंतखाबात की तारीख पर एतराज नहीं है। विफाकी सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं इंतखाबात 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हों। इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने बाहर आकर जब इस हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने यही कहा कि ये बाहमी मुशावरत से तारीख निकल आएगी और जो उन सबका इसके ऊपर इत्तफाक हो गया है। क्या कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, सुनी। कोशिश ये होती है कि पब्लिक हॉलीडे होनी चाहिए। मर्जी प्रेसिडेंट की चलेगी ना, म्यूचुअली एग्रीड। अगर दोनों एग्री ना हुए तो क्या होगा? इंशाल्लाह एग्री करेंगे। तो कितने महीने कितने हफ्ते जाया कर दिए इस म्यूचुअल एग्रीमेंट में, जो कि अदालत को बीच में स्टेप इन करना पड़ा और बैठ के दोनों फरीकों को ये तारीख तय करनी पड़ी। क्या ही अच्छा होता कि गरीब पॉलिटिकल जो इतने क्राइसिस हम क्रिएट करते हैं ये खुद ही बैठकर तय कर लिए जाएं और इदारों को मत थमाई जाए अपनी डोर और उनको फिर आपको डायरेक्ट करना पड़े कि ये अपने आईनी जिम्मेदारियां आप अदा करें। जैसे कि इस केस के अंदर बड़ी आसानी से अगर वो मुलाकात हो जाती तो मामला इतना ना लटकता, लेकिन इसको उलझाया गया, लटकाया गया। बहरहाल अब तारीख सामने आ गई है और उसमें सदर की मुशावरत भी हुई और इलेक्शन कमीशन से उनसे मुलाकात भी हुई। तो ये दोनों लवाजमात थे जो पूरे करने जरूरी थे। अब चूंकि तारीख सामने आ गई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैर मकदम तो किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अली जफर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो बात की वो भी सुनी। लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाएगी हमको, लेकिन अगर ना मिली है तो हम फिर जरूर इधर आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। इससे पहले जो जानबूझ के क्या सिचुएशन को उलझाया जाता था या सियासी तौर पे चूंकि बेनिफिट जिसको होता है वो हर लिहाज से कानून की अपनी इंटरप्रिटेशन देता है। अभी चंद हफ्ते पहले ही अगर निगरान हुकूमत से पूछा गया कि भाई इलेक्शन की तारीख के हवाले से क्या है तो उन्होंने थोड़ी क्लियर पोजीशन थी कि तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। सुनिए ये बुक्टी साहब ने इंटरव्यू में कहा। देखें, ये अख्तियार जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को दिया है और ये खालिस्तान इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है।
बहरहाल अब अदालती फैसले के नतीजे में तो जो मुशावरत के साथ ही तारीख सामने आनी थी, तो क्या हम समझें कि ये इंटरप्रिटेशन जो है ये गलत थी और इसको अब कोर्स करेक्शन कर दी है, अब आगे के लिए ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, अब इसमें कोई इबहम मजीद नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन का जो सदर के खत का जवाब था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ये समझता था कि उन्हें किसी मुशावरत की जरूरत नहीं है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब ये तारीख इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है कि वो दे। सो निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों का यह ख्याल था कि सदर से मुशावरत की जरूरत नहीं है। उन्होंने इन रिटन ये सदर साहब ने जब मुलाकात की बात की थी तो ये उन्होंने अपना मौकफ बताया था। और नून लीग, जाहिर सी बात है, उनकी किसी से पोजीशन ढकी छुपी नहीं है। वो तो हमेशा से ही, चूंकि वो आइन के अंदर अमेंडमेंट तो नहीं कर सके थे, उनके पास दो ताई अक्सरियत नहीं थी, जो इलेक्शन एक्ट पास किया जिसके बारे में बहुत सारे कानूनदान कहते थे कि ये प्रेसिडेंस नहीं रखता, आइन प्रेसिडेंस रखता है। लेकिन बहरहाल उनकी बड़ी ही क्लियर पोजीशन थी कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। सो पीएमएलएन एक तरफ थी, बाकी सियासी जमातें भांत भांत की बोलियां बोल रही थी। नून लीग क्या कहती थी, सुने। देखिए, जो इस वक्त आईनी और कानूनी पोजीशन है वो इलेक्शन कमीशन ही है, और सदर मुमलिकत डेट दे सकते हैं वजीर आजम की एडवाइस पे, ऑन हिज ओन नहीं देंगे। जब असम्बली की एडवाइस पे तहलील होती है तो फिर डेट जो है वो वजीर आजम की एडवाइस पे होती है। देखिए, बात यह है कि सदर वजीर आजम की एडवाइस के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकता अपने तौर पे आइन के मुताबिक। इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो डेट की अनाउंसमेंट करे। असल इख्तियार ईसीपी में बार बार कह रहा हूँ। और बहरहाल हुआ ये कि फिर आला अदालत को ये डायरेक्शन देनी पड़ी कि इलेक्शन कमीशन जाए और सदर पाकिस्तान से मुशावरत करे और बैठ के फिर इलेक्शन की तारीख दे, जैसा कि हुआ है। बहरहाल जी, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस और जो आईनी क्राइसिस है उसको अबूर कर लिया। अब आगे बढ़े इलेक्शन की तरफ, एटलीस्ट एक क्लैरिटी तो आ गई है। अगर मगर हाँ ना अनसर्टेनिटी से हम आगे तो निकले हैं। प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे इसके कानूनी पहलू पे। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून। शुरू से ही जहांगीर जदून साहब की पोजीशन ये थी कि ये डेट सदर साहब ने देनी है। इवेंचुअली अगर आज की हम बात करें सर, तो अब ये क्या 100% क्लैरिटी इस मामले में तो आ गई है, लेकिन क्या फ्यूचर के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है? बिकॉज जाहिर सी बात है, अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जब मुशावरत हुई है, इसका मतलब है कि अब आगे मजीद किसी भी किस्म की कंफ्यूजन, इबहाम की जरूरत नहीं है। ये अब एक आईनी मिसाल बन गई, इसको हम ये कह सकते हैं, या ये आगे जाके ये फिर कभी ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन होगी? जदून साहब। नहीं, मारिया, बहुत शुक्रिया हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, ये कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। आपने एक डिबेट भी इस पे होल्ड कराई थी अपने चैनल पे भी, और जितने भी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट माइंडेड वकला थे उनकी ये थी कि ये आईनी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की अंडर आर्टिकल 48(5) के वो ही इसकी डेट देंगे, और डेट अपॉइंट का लफ्ज है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से वो लफ्ज उठा के डेट अपॉइंट लिखी है अपने ऑर्डर में कि अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम है। अब कंसल्टेशन क्यों चाहिए? बिकॉज कि प्रेसिडेंट तो रिटर्निंग अफसर, जो लॉजिस्टिक है, जो बाकी जो लवाजमात हैं इलेक्शन के, जिसको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाना है, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन जब तक कंसल्टेशन नहीं करेगा, डेट देना जो है वो आईनी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की। ये मैंने बारहा कहा, काफी वकला ने भी कहा, आपके चैनल पे बारहा कहा, और ये हमारा स्टांस जो है कल सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है। अगर ये स्टांस ना होता तो इलेक्शन कमीशन ने कल आगे कह दिया था कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन होल्ड कराते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती कि ठीक है आप जाएं इलेक्शन कराएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रेसिडेंट ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और इलेक्शन की जो डेट थी वो अपॉइंट करना प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी थी, और आगे इलेक्शन का शेड्यूल देना और बाकी जो चीजें हैं वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इसलिए मीनिंगफुल कंसल्टेशन बड़ी जरूरी थी। और जो पहले इलेक्शन कमीशन ने कंसल्टेशन रिफ्यूज की थी, वो उन्होंने एक अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनराफ किया था, और उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि उनकी जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम थी, उन्हें अभी तक भी वो सही एडवाइस नहीं कर रहे थे। कल तक भी वो ये कह रहे थे जी कि आपका जाना नहीं बनता प्रेसिडेंट के पास। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने बजाय फिक्स डेट देने के ओपिनियन लेना शुरू कर दिए निगरान हुकूमत से, और निगरान हुकूमत की लॉ मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्टरों ने यूनानिमसली कहा है जी कि आपका अख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। मैं इस पर बड़ा हैरान था कि एक जो आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, जब कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप आइन देखें, बाकी चीजें आप छोड़ दें, आइन क्या कहता है। तो आइन उसमें यही कहना था कि प्रेसिडेंट का काम है डेट अपॉइंट करना। जाहिर है प्रेसिडेंट जो है आने लोन तो इलेक्शन नहीं होल्ड करा सकता, इलेक्शन जो है वो आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। तो डेट अपॉइंट के बाद फिर चले देर आया दुरुस्त आया, तो
اب انہوں نے کہا 11, انہوں نے کہا 4, تو درمیان میں 8 تاریخ جو ہے اب پریزیڈنٹ کی بات بھی چلو آ گئی ہے, تو اب 8 فروری انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسی ڈیٹ ہے کہ جس پہ سپریم کورٹ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. نو نانسنس اپروچ, انہوں نے کہا کہ نہ اس پہ کوئی بات کرے گا, نہ یہ آگے ہوگی, اور نہ اب یہ آپ لکھ کے دیں ہمیں. اس پہ اگر کسی نے شک کا اظہار بھی کیا تو بھی اس سے ہم سختی سے نمٹیں گے. عدالت از پریٹی سیریس اباؤٹ اٹ. جی بالکل, عدالت بہت سیریس ہے. عدالت نے اپنے آرڈر میں بھی لکھوایا ہے اور عدالت نے بارہا کہا ہے, اور اسی لیے آج آپ کو پتا ہے سارا دن پہلے جب صبح آئے کورٹ میں تو انہوں نے کہا جی یہ ایگری ہو گئے ہیں نوٹیفیکیشن. انہوں نے کہا ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے, اس کے سیکرٹری کی طرف سے ان رائٹنگ ہمیں لے کے دیں, سائن کر کے دیں کہ آپ نے کنسلٹیشن کی ہے اور یہ ڈیٹ ہے. تو اس میں اب میرے خیال میں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ٹی وی چینل پہ بھی بندہ آ کے اس طرح کی باتیں نہ کریں جی کہ الیکشن ہوں گے. تو میں ایک اور آج ٹی وی چینل کے پروگرام میں تھا تو پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے. سر دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں نا, اب یہ تھوڑا سا ٹرکی گراؤنڈ ہے, بیکاز اگر ٹیلی ویژن کے اوپینین میکرز یہ بات کریں گے اس کے بارے میں تو ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل اے این پی ایسا ذکر کرتی ہے یا کسی اور سیاسی جماعت کے ایسے خدشات ہیں تو کیا ان کو پھر براڈ کاسٹ بھی نہیں کرنا, دکھانا بھی نہیں ہے, ان کو جگہ بھی نہیں دینی؟ تو یہ تھوڑا سا ایک اس میں ابھی بھی تھوڑی ایمبیگوٹی ہے. زبیری صاحب, یہ ہم نے پچھلے 4 سے 6 ماہ کے اندر بہت نوائز دیکھا. ایک سائیڈ بلکہ بڑی کلیئرلی ڈسٹنکٹلی کہہ رہی تھی کہ صدر صاحب نے کرنا ہے مشاورت کے لیے, الیکشن کمیشن سے بات کریں گے اور پھر تاریخ آئے گی, اور الیکشن ایکٹ پریسیڈنس نہیں لے سکتا آئینی ترمیم کے اوپر. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مان لیا گیا ہے اعلیٰ عدالت کی جو سہولت کاری کا لفظ استعمال ہوا اس کے بعد کہ الیکشن ایکٹ نیچے ہے جو آئینی طور پہ اس میں موجود ہے, صدر کا اختیار, وہ پریسیڈنس لے گا اس پہ؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ یہ سب سے پہلے پٹیشن الیکشن کے لیے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 16 اگست 2023 کو فائل کی. تو ہماری مین پٹیشن تھی اللہ کے فضل سے, اور آج ہمارے ٹنیور کا, ہماری 25ویں ایگزیکٹو کا آج آخری دن تھا. آج میری صدارت ختم ہوئی ہے اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے عزت سے یہ وقت گزار دیا. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں, اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں ہمارے اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جنہوں نے آئینی اداروں کو آپس میں ملا کے بات کرا دی ہے. ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. الیکشن کمیشن آپ نے دیکھا, وہ ابھی جہانگیر جدون صاحب نے جو بات کی, صدر نے تو اگست میں خط لکھا تھا آؤ مجھ سے مشاورت کرو, تو ان کا جواب آیا اگست میں کہ جی ہم تو آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے. اور یاد ہوگا آپ کو بہت بڑا عجیب لفظ استعمال کیا تھا, اسکینٹ کانسیکوینسز, اس لفظ میں. پھر صدر نے 13 تاریخ کو بھی ان کو خط لکھا جو کورٹ میں یہ ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے, پھر بھی انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا. چلیں خیر, دیر آئے درست آئے جیسے جدون صاحب کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیے ہم لوگ, میں جدون صاحب وغیرہ, ہم شروع سے یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تاریخ دینے کا اگر ڈیزالو پریزیڈنٹ کرتا ہے انڈر آرٹیکل 58(1) آف دا کانسٹیٹیوشن, تو اس کے اندر آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کے تحت صدر نے اپوائنٹ ڈیٹ کرنی ہے ود ان ناٹ لیٹر دین 90 days, یہ لفظ استعمال کیا, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو صدر کو بھی اپنی ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی. وہ مشاورت انہی لوگوں سے کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی آپ کا تو اختیار ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. کل الیکشن کمیشن نے آ کے کہا کہ جی ہم تو ہمارا اختیار ہے, ہم نے تو دیکھیں 90 دن تو گزر گئے. اب 90 دن تو کورٹ نے کہا کہ 90 دن تو اب الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری ڈیلیمیٹیشن ختم ہوگی 30 کی, پھر ہمیں 1 ہفتہ چاہیے, اس کے اندر ہم پھر الیکشن شیڈیول دیں گے, اور وہ 29 جنوری کو ختم ہوگا جا کے, ہم 4 اور 11 دیں گے. تو کورٹ نے بڑی بردباری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے اس قوم پہ بڑی آرڈر پاس کیا ہے, جس سے دیکھیے ابہام ختم ہوا کہ ایک تاریخ آ گئی, ایک تاریخ اس کی, اور کورٹ نے بڑا سختی سے کہا ہے کہ یہ تاریخ حتمی ہے. پھر دیکھیے صدر نے جو انہوں نے نوٹیفیکیشن لا کے دے دیا کہ جی 8 تاریخ, کورٹ نے کہا کہ جائیے صدر کا کہا لیٹر کے انہوں نے لکھا, تو صدر نے بھی ایک خط, انہوں نے وہاں سے ان کی خاتون ہے سیکرٹری, انہوں نے خط لکھا کہ جی صدر نے اتفاق کیا ہے کہ 8 فروری کو تاریخ ہونی چاہیے. لیکن میں نے وہ لیٹر دیکھا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب وہ پڑھ کے سنا رہے تھے کورٹ کے اندر, اس میں کسی آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن کا ذکر نہیں تھا کہ وہ یہ
आर्टिकल 48(5) के तहत दे रहे हैं और 57 में पावर उनके पास है, लेकिन उनका जो नोटिफिकेशन था उसमें 57(1) कोट किया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए अभी ऑर्डर जो था हमारे सामने डिक्टेट हुआ, मैं कोर्ट में, हम पटिशनर थे, हम कोर्ट में मौजूद थे आज, तो उन्होंने डिक्टेट किया, लेकिन अभी कॉपी मैंने नहीं देखी बाहर आई है या नहीं, तो इसलिए अभी मैं नहीं जानता कि उसके अंदर कुछ तरमीम होती है या, लेकिन उसकी जो मेन इशू था कि कोर्ट ने आर्टिकल 48(5) को भी कोर्ट किया, 57 को, लेकिन उस पर कोई हतमी बात इस तरह से नहीं की गई कि जी ये सदर का इख्तियार था, उन्होंने सदर के जो और उनके कुछ एक्शंस थे उसके बारे में कोर्ट में डिक्टेट किया उन्होंने चीजें। तो अब लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर है कि जी मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इसमें बड़ा हाथ है, जो हमेशा पिछले साल आइन और कानून के साथ खड़ी रही और मुख्तलिफ चीजों पे उन्होंने मुद्दे उठाए सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आईनी इदारे अपनी हुदूद में रह के काम करें तो ये सारे केसेस अदालत आई नहीं। अगर ये उनकी सदर मुमलिकत आपको बुला रहे थे, आप उस वक्त चले जाते, आप बेशक आपका मुद्दा ये था कि आपको तारीख देनी है, लेकिन सदर का भी तो एक रोल है आईनी। आप कहते आप वहां जाके बात कर ले, आपने कहा जी हम आएंगे ही नहीं आपसे मिलने, ये तो उन्होंने किया। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन देखिए एक बड़ी अच्छी बात जो चीफ जस्टिस साहब ने आज कही और बाकी जज साहिबान ने बेंच पे, उन्होंने कहा कि जी हम नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अब देखिए गुजर गया 90 दिन, देखिए लेकिन ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दे दिया कोर्ट ने कि आइंदा भी 90 दिन से आप आगे जा सकेंगे। 90 दिन की पीरियड हातमी है, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के थे, उनका ये व्यू था कि 90 दिन, लेकिन हमने उनको इस पे आर्ग्यू नहीं करने दिया क्योंकि हम चाहते थे ये आईनी अदारे आपस में मिल के बैठ के करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा इनमें उनको आपस में बिठाने का। अगर शुरू में ही अगस्त में मिल लेते तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं। लेकिन जुबैर साहब इसमें एक और मेरा सवाल है, क्योंकि इसमें पंजाब और केपी की भी असेंबलीज है ना जहांगीर जदून साहब, उसमें जाहिर सी बात है आपको लगता है कि जब नई इलेक्टेड हुकूमत आएगी जदून साहब, तो क्या उनको आकर आईनी तौर पे फिर इस मामले को फिक्स करना पड़ेगा इस दौरान जो ये लेट हुआ, क्या वन टाइम एक्सेप्शन बनानी पड़ेगी? और इसके अलावा जो कानूनी तौर पे फैसले लिए गए हैं उनको भी कोई लीगल कवर और इसका जिक्र होगा, तो आपको लगता है कि इसकी जरूरत होगी नई आने वाली असेंबली को कि उनको आईनी तौर पे कोई ना कोई इसके लिए कानूनी जवाब बनाना होगा, एक वन टाइम एक्सेप्शन बना दी जाए कि जी मर्तबा हो गया लेकिन आइंदा के लिए 90 दिन की आईनी मुद्दत होगी, इसकी जरूरत है? नहीं, उसमें मेरी नजर में ये जदून साहब से फिर यही सवाल सर आपसे। आर्टिकल 254 जो है, ठीक है, बहुत आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो 254 है वो कवर करेगा। और दूसरा फिर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो क्योंकि आ गया है कि जी उनकी कंसेंट से उन्होंने फैसिलिटेट किया डेट को, तो इसमें मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इनके एक्शन को एंडोर्स किया। लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं है कि आप किसी चीज को जानबूझ के डिले करके फिर आर्टिकल 254 का सहारा ले। ये तो जिस तरह अभी सर्कमस्टांसेस बन गए कि 2 असेंबलियां पहले डिसॉल्व हो गई, फिर वो कहते थे जी एक ही दिन इलेक्शन हो, फिर बजट नहीं है, जो भी रीजन थी, अब हम उस पास हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते। लेकिन मेरे नज़र में इसमें जो आर्टिकल 254 है वो इसको कवर करेगा, और वो यही कहता है कि अगर कोई चीज़ आनी तौर पे उसका टाइम मुकर्रर था उसके अंदर नहीं हुई है तो वो इनइफेक्टिव या इलीगल नहीं होगी, टाइम के अंदर नहीं हुई है तो फिर वो इनइफेक्टिव या इलीगल नहीं होगी। तो वो आर्टिकल 254 जो है अब इस सारी सिचुएशन को मेरे हाल में कवर कर लेगा, इसमें कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। और अगर इन केस के कल को कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं आती कि वो आईनी तरमीम नहीं कर सकते तो फिर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये इस तरह सारा निजाम इलीगली चल रहा था। हाँ, बिकॉज देखिए सूरत हाल ये है कि जब एक दफा कोई प्रेसिडेंस कायम हो जाए तो फिर वो दरवाजा खुल जाता है ना। तो क्या इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखे इसमें उन्होंने कहा है कि ये मतलब अभी देखे ना आगे तो हमारे पास प्रेसिडेंट है कि इलेक्शन किसी ने कहा था 90 दिन में 11 साल गुजर गए क्योंकि डिक्टेरियल रिजीम रहे हैं। लेकिन ये कोई भी सेंसस वाला बंदा या कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन 90 दिन के बाहर हो। इलेक्शन को किसी तरह भी आइन के मुताबिक सर हमने बड़े बड़े सेंसिबल लोगों को ये भी कहते सुना है कि 90 दिन में अगर नहीं होंगे इलेक्शन तो उस पे आइन खामोश है। बड़े सेंसिबल लोगों को वकला बरादरी के अंदर भी हमने देखा, तो इसका ये हम देख चुके 4-5 महीने से पूरी डिबेट का हम सब ने सब कुछ विटनेस किया है। हाँ, आइन उसकी सजा उसमें कोई नहीं है कि अगर इलेक्शन नहीं होता ये जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखें ना आज सुप्रीम कोर्ट ने कल आज ये भी क्वेश्चन उठाया था कि जब 14 मई का, हालांकि वो उस ऑर्डर से एग्री नहीं थे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ये डेट दे नहीं सकती, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा है कि कोई बंदा हमारे पास कंटेम्प्ट में आया ही नहीं है। कोई कंटेम्प्ट में आता तो हम सोचते कि हम कंटेम्प्ट इशू करें, किस ऑर्डर की जो है वो कंप्लायंस नहीं हुई है। तो उस वक्त शायद जुबैरी साहब ने भी, अब मुझे नहीं पता, ये बेहतर जानते हैं कि ये कंटेम्प्ट उन्होंने क्यों नहीं मूव की वहां पे, कि जो पहला ऑर्डर था उसको
کمپلائی کیوں نہیں کیا گیا. تو ہو سکتا ہے پھر یہ سپریم کورٹ ابھی جو بندیال صاحب کے بعد آئی ہے یہ کسی پہ رسپانسبلٹی بھی فکس کر دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابھی 8 تاریخ کو الیکشن خدا نہ خواستہ ایک دن بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ ساری ذمہ داری اس بینچ پہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بینچ امپلیمنٹ کرائے گا, اور اگر کسی نے کوشش کی اس کو آگے پیچھے کرنے کی تو یہ بینچ پہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے ہمارا سر مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. زبیری صاحب آپ ہمارے ساتھ بریک پہ جائیں گے, بریکنگ نیوز پر واپس آتے ہیں تو پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کیا اسناد ملک صاحب نے, کورٹ رپورٹر ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور ساتھ ساتھ راجہ محسن اعجاز صاحب ARY نیوز کے لیے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ اور دیگر معاملات پہ نظر رکھتے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب موجود ہیں. پچھلے سیگمنٹ سے ہم ان کی جو گفتگو کا کچھ حصہ رہ گیا تھا. زبیری صاحب, یہ جو سوال میں نے جاتے جاتے جہانگیر جدون صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا واپس جب اسمبلی آئے گی الیکٹ ہو کے تو کوئی آئینی طور پہ یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی کیا, کیونکہ یہ جو پورے ان معاملات میں یہ ون ٹائم ایک پریسیڈنس بن گئی ہے, اس کے لیے گنجائش نکالنے کے لیے, یا موجودہ آئینی طور پہ کہیں نہ کہیں اس کے لیگل کور موجود ہے؟ دیکھیے میں بہت ادب کے ساتھ جہانگیر صاحب کی بات سے اطلاع کروں. آواز اٹھا دیں جی زبیری صاحب کی. جی زبیر صاحب کی آواز تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا وہ سنائی نہیں دے رہی, اس کو ہم دوبارہ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس دوران ہمیں جو گفتگو ہے ہم اسٹوڈیو کے اندر اس کو لے آتے ہیں. آج اگر حسنات صاحب آپ سے آغاز کریں, اس کیس کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میڈیا بھی شکوک و شبہات پیدا نہ کریں, اور یہ بات اب ہم نے یہ ڈیٹ دلا دی اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہم کروائیں گے. کسی کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ بات ہوئی تھی کہ بھئی یہ میڈیا یا جو بھی اس کے بارے میں ابہام نہ پھیلائے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ نماز بہتر ہوتا ہے کہ وہ نہ دیتے. اب نماز دیے ہیں اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی لیا جا رہا ہے. وہاں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی الیکشن, اور کسی ایجنڈے کے تحت اگر یہ کمپین ہو میڈیا میں کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے اور کوئی لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں, ملک میں بھی اس قسم کی انسرٹینٹی پیدا کی جائے, تو اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے. یہ بات انہوں نے کی. لیکن یہ ہے کہ میڈیا خود اپنے آپ کو ریگولیٹ ہے, اور میڈیا کم از کم اس طرح کا کوئی جو ریسپانسبل میڈیا پرسن ہے وہ کوئی چیز اگر ایک خبر ہے کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے تو وہ اب اس کو کیسے روک لیں. ہاں, اس پہ اور فرق بھی اگر کوئی سیاسی جماعت جیسے کل ANP کا پہلا رسپانس تھا, انہوں نے کچھ شک شبہات کا اظہار کیا, اور سیاسی جماعت تو اس کو براڈ کاسٹ کرنا جو ہے اس زمرے میں تو نہیں آئے گا نا یہ. اب دیکھیں انہوں نے وربل ریمارک نہیں ہے, کوئی ریٹن آرڈر نہیں ہے. بہتر ہوتا کہ وہ کوئی ریٹن آرڈر دیتے تو مناسب تو یہی ہے کہ ججز اپنے کام کریں, وہ ریمارکس کم دیں, فیصلوں پہ توجہ دیں, اور تاکہ ان کی جو ججمنٹ ہے وہ ویل ریزنڈ ہو. جو میڈیا کا کام ہے میڈیا خود کرے گا, اور میڈیا کی ریگولیشن ہے آلریڈی, لیکن اس کے چلنگ افیکٹ ہوں گے جب چیف جسٹس آپ کے یہ بات کریں گے کہ جی پیمرا الیکشن کمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی کاروائی کوئی اس قسم کا میڈیا پرسن کرتا ہے تو پیمرا کو جو ہے وہ کمپلین کریں یا یہ وہ, تو یہ آپ دوسروں کو لائسنس دے رہے ہیں, اور سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ بات آ رہی, تو میں بھی آپ کسی مس یوز بھی ہو وہ بات جو آپ کے ریمارک ہے. اب کوئی بھی الیکشن کمیشن کسی معاملے میں اگریوڈ ہے کسی میڈیا پرسن سے تو وہ پیمرا کو کہے گا کہ جی آپ کاروائی کریں. تو یہ وہ چیزیں تھیں, میرا خیال ہے کہ ان کو غلط اس ٹائم پہ بہتر ہوتا کہ وہ نہ کرتے. میں اسی کے اوپر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو PTI کے وکیل ہیں اس کیس میں بیرسٹر علی ظفر, انہوں نے ایک گزشتہ روز کے ریمارکس تھے کہ یہ جو الیکشن کا فیصلہ ہوگا یا الیکشن کرانے کا جو معاملہ پتھر پہ لکیر ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر وہ بات جو ہے وہ دوبارہ کریں. تو اس پر چیف صاحب نے جو ہے وہ وضاحت یہ دی کہ دیکھیں اب یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے تو اب اس کے اوپر کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے, انشاءاللہ الیکشن ہوگا, اور کوئی بھی اس کے اوپر شبہ یا شک پیدا نہ کرے. اس دوران وہ مخاطب ہوئے جو ہمارا میڈیا کا کارنر ہے ہماری طرف, اور انہوں نے کہا کہ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. انہوں نے بلکہ ایک ہمارے صحافی دوست ہیں, انہوں نے وہاں پر کہا بھی کہ ہم اپنا جو اعتراض ہے اس کا اظہار باہر جا کے نہیں اپنے فورم پہ کریں گے کیمرے کے سامنے. غالباً انہوں نے بعد میں کیا بھی, لیکن یہ اس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر دیا کیونکہ پہلے بھی الیکشن کا ایک فیصلہ سپریم کورٹ سے ہی آ چکا ہے. تو جب وہ PTI کے وکیل بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ وہ والے ریمارکس جو تھے وہ آج پھر لکھوائیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے بات لکھوا دی. انہوں نے بلکہ کہا بھی کہ جو میں نے ابھی آرڈر لکھوایا ہے وہ ذرا ریپیٹ کریں. کیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بلا کسی تعطل کے
یہ جو ڈیٹ اب دے دی گئی ہے دونوں فریقین یعنی صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان مذاکرات کے بعد، تو اب اس پر الیکشن ہوگا، اب نہ کوئی آگے الیکشن جائے گا نہ پہلے، بس ایک ڈیٹ فائنل ہوگی ہے، اس کانٹیکسٹ میں تھا. اور بار بار انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب اگر آپ کو شک ہے نا کسی بھی وجہ سے کہ وہ پہلے نہیں ہوا تو آپ جا کے اپنی وائف سے یہ بات کریں. یہ نہیں کیونکہ آپ اوپینین میکرز ہیں، آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے الیکشن کے اوپر کسی قسم کا شک یا شبہ ظاہر نہ کریں، کیونکہ اب الیکشن اب کہہ دیا ہے تو اب الیکشن ہوگا. اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جی اب ہم نے آرڈر کیا ہے تو ول میک شیور کہ الیکشن اسی ڈیٹ پر ہو. کوئکلی اس دوران زبیری صاحب میں دوبارہ اپنے سوال کے پاس آنا چاہیے. سر کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی؟ جہانگیر جدون صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں ہوگی. موجودہ جو آرٹیکل 254 غالباً اس کا نام لیا انہوں نے کہ اس میں لیگل کور موجود ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ جی میں بہت ادب کے ساتھ جہانگیر جدون صاحب کی بات سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. آرٹیکل 254 جو ہے نا اس پہ ججمنٹ، یہ جو نو کانفیڈنس والی ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی پچھلے سال، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئین کی کوئی شک کو توڑ کے استعمال ہونے کے لیے نہیں ہے. جو آئین کا پیریڈ دیا ہوا ہے وہ حتمی ہوتا ہے. اور آپ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں کانسیکوینسز نہیں ہے. آئین اگر آئین جیسے الیکشن کمیشن نے آئین کو توڑا، انہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے. پنجاب جنہوں نے کیا، انہوں نے بات کی جج صاحب نے، جسٹس اطہر من اللہ کہ کسی نے جو سبطین خان کے کیس میں جو پٹیشنر تھے انہوں نے کنٹیمپٹ ہی نہیں لگائی، اور یہ بات انہوں نے کورٹ میں کہی. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اس کی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 90 دن میں الیکشن کرانا، حکومت کی ذمہ داری تھی فنڈز دینا، سیکیورٹی دینا، وہ نہیں ہوا. تو یہ دیکھیں نا اس کو 254 کا کور نہیں دے سکتے. آپ کو یاد ہوگا جب شہادت ہوئی تھی بے نظیر بھٹو کی، شہید بے نظیر بھٹو کی، تو اس کے اندر الیکشن 37 دن ڈیلے ہوا، جنوری سے فروری میں آ گیا تھا. اس کے بعد اس میں 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی تو آرٹیکل 270(b) وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے اس 37 ڈیز کو کور دیا گیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ابھی ڈیلے ہوا ہے خاص طور پہ پنجاب میں، تو پورا ایک سال ہو جائے گا جب تک الیکشن ہوں گے 8 فروری میں. اور یہاں بھی آپ دیکھیں تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں، 90 دن سے بہت آگے نکل گیا ہے. آئین کی تو خلاف ورزی ہو چکی ہے، 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ترمیم ان کو دینی پڑے گی. جیسے جب الیکشن 2008 میں ڈیلے ہوا، اس کو 2 سال کے بعد انہوں نے آئینی ترمیم سے اس کو کور کیا. آپ آئین میں دیکھ لیجیے اس میں 270. اور آپ دیکھیے جو بھی بات ہو رہی انہوں نے کی کہ جی مختلف چیزیں آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر مارشل لا اور ہر ڈیویشن جو بھی ہوئی آئین کی، اس میں پارلیمنٹ نے ان کو پروٹیکٹ کیا. آرٹیکل 269، 270A، 270A اس طرح سے انہوں نے سارے کور خود پارلیمنٹ نے دیے. ان ساری کانسٹیٹیوشنل سسپینشن، ڈیویشن، آئین کا ابینس وغیرہ جو رکھا جاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں آئینی ترمیم دینی ہوگی. آرٹیکل 254 کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ نے آرٹیکل 254 پہ ریلائی کرنا شروع کر دیا تو ہر وقت آپ ڈیلے کہیں گے 254 ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. تو وہ دروازہ کھل جائے گا. اور جمہوریت کی کہ آپ وہ دروازہ کھل چکا ہے. دیکھیے دروازہ پہلے ہی کھل چکا ہے. پنجاب میں جب سپریم کورٹ کی بات نہیں، میں آپ کے چینلز پہ مختلف چینلز پہ اپنی صدارت کے زمانے میں جب بھی مجھے بلایا گیا میں نے ہمیشہ کہا کہ دیکھیے آپ نے یہ دروازہ کھول دیا، آگے بھی ہوگا. دیکھیے یہ الیکشن بھی 90 دن کے اندر نہیں ہو رہا، یہ بھی جا رہا ہے فروری کے اندر. تو آپ یہ دیکھیے کہ مطلب کہ آپ کا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ زبیری صاحب. ہمارے پروگرام میں شامل اس ڈیبیٹ کو میں اسٹوڈیو میں لے کر آنا چاہتی ہوں. آج عدالت کے اندر جو ریمارکس تھے حسنات، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اونس ہے اس کا تعین کرنے میں بھی انٹرسٹڈ ہے جو موجودہ، کیونکہ آرڈر جب آئے گا ڈیٹیل تو پھر زیادہ ہمیں معلوم ہوگا، لیکن یا بس ٹھیک ہے اب آگے چلیں؟ دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ بار بار یہ کر رہے تھے کہ ہم کنڈون نہیں کر رہے. جو وائلیشن 90 دن کی ہوئی ہے اس میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. مے بی اب پتہ نہیں وہ ایڈیشنل نوٹ اپنا لکھیں یا نہیں، لیکن جسٹس قاضی فائصہ کی طرف سے کوئی ایسا ریمارک نہیں آیا. یہ بات ان کے ذہن میں بھی ہے جو یہ اب کر رہے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح الاؤ کر دیا جائے تو یہ پھر معاملات کیسے جائیں گے. تو اتنی ہے ریئلائزیشن، کیونکہ جو یہ میٹر ہے فی الحال تو ان کے پاس صرف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کا معاملہ ہے، لیکن جو معاملہ پنجاب اسمبلی کا تھا وہ ذرا ڈفرینٹ تھا. اب سپریم کورٹ میں بھی تقسیم ہے. جو سپریم کورٹ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، ان کا یہ تھا کہ جی الیکشن کمیشن اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکتا کسی وجہ سے تو ہمارے پاس آئے، ہم ڈکلریشن دیں گے، ٹھپا ہم لگائیں گے.
انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا اس معاملے میں اور آج بڑا واضح کہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ الیکشن ڈیٹ مقرر کرنا یا کسی کو ڈائریکشن دینا. ہر ادارے کا اپنا اپنا ڈومین ہے, وہ اس میں کام کرے. تو یہ اس میں علیحدہ اس طرف جا رہے ہیں. اور ان کا لیکن ایک بات جو جیسے میں ننا بھی کہہ رہے تھے کہ 90 دن مینڈیٹری ہیں. 254 کی بات وہ تھا, ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی میں آئے گا کہ اگر ہم لیگل کور دے دیں کسی چیز کو. اب یہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن تو ہوئی ہے اور یہ معاملہ اٹھے گا. کب اٹھتا ہے؟ ڈیبیٹ شروع ہوگی اور انقریب شروع ہو جائے گی. اور اس پہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی؟ یہ تو پھر پارلیمنٹ اگری آئے گی تو ان کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. اور یہ دروازہ بند کرنا ہوگا, یہ ایسے نہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دروازہ پارلیمنٹ کو بند کرنا ہے, عدالت جو ہے وہ فی الحال الیکشن کی ڈیٹ لے کر آگے معاملات جو واپس پارلیمنٹ کی طرف پلٹا دے گی کہ یو فکس یور اون؟ دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ کچھ زیادہ جو ڈیٹیل ججمنٹ بھی آئے گی اس میں کچھ لکھے گی, کیونکہ جو ریمارکس ہیں جو بینچ کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے جس طرح کے آئے ہیں کہ اب ہم نے اس معاملے پر آگے بڑھنا ہے. ابھی عابد زبیری صاحب موجود تھے جب یہ کچھ دلائل دینا چاہ رہی تھے اس حوالے سے. کل جو سماعت ہوئی تو اس میں یہی کہا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور 90 دن میں الیکشن جو ہیں یہ ایک تو آئینی تقاضا ہے, سب ایگری کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کسی کو اس پر اعتراض ہے تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کچھ موقف تھوڑا سا مختلف تھا, حکومت کا بھی تھوڑا سا مختلف تھا, لیکن ان تمام فریقین نے کہا کہ جی الیکشن ہونا چاہیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ چلیں ہم ماضی میں جو ہوا اس پر جائے بغیر اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک اچھے نوٹ پر میرے خیال میں اب الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی ہے. تو لیکن اس میں ایک بڑا فیکٹر ہے نا, جو سرکاری تعاون اس وقت نہیں تھا, اس وقت وہ درکار ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ سرکاری تعاون سے مشروط ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آج الیکشن کمیشن جا کے کہتا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس دیگر رکاوٹیں ہیں, تو پھر وہی ہو جاتا. اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ چیزیں کہی تھیں اور آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اور ایسے میں جب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں تو پھر ظاہر سپریم کورٹ نے تو اس میں کچھ دیکھیں, سپریم کورٹ نے نہیں انہیں کہا, سپریم کورٹ نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ آف پاکستان, ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ صدر مملکت جنہوں نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی تھی, یہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے یہ صدر صاحب اپنا اختیار نہ جانے کیوں سرنڈر کر چکے تھے, وہ اختیار ان کو واپس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے. اور واپس اب ایک تو الیکشن کمیشن نے تو 11 تاریخ دی تھی, اب جو 11 سے 8 ہوئی ہے یہ میرے خیال میں صدر صاحب نے اپنا اختیار جو ہے یہ استعمال کیا اور کر کے دکھایا. کیونکہ نہ صرف سپریم کورٹ میں 11 ڈیٹ دی تھی بلکہ ایک لیٹر بھی چیف الیکشن کمشنر نے لکھا تھا پریزیڈنٹ صاحب کو, اس میں بھی 11 تاریخ ہی تھی. لیکن بہرحال بعد میں جب ملاقات کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد دونوں اطراف سے پریس ریلیزز آ گئیں کہ جی 8 تاریخ ہوگی, تو اس میں لگتا ہے کہ صدر کی ان پٹ اس ڈیٹ میں زیادہ تھی, انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا. کوئکلی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے جو پورا پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھا گزشتہ 6 ماہ کے اندر, زیادہ بڑی ذمہ داری آپ کے اس فیصلے کی روشنی میں صدر پاکستان کے آفس میں ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں؟ میرا خیال ہے دونوں پہ ہے. اور زیادہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے تھے, سی سی آئی کی میٹنگ چل رہی تھی تو اس وقت بھی ان کو لیٹر لکھنا چاہیے تھا کہ یہ چیز کر رہے ہیں, اس کی یہ امپلیکیشنز ہوں گی. اور یہ سی سی آئی کی میٹنگ جو ہے یہ پی ٹی آئی دور میں بھی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ نے اس وقت بھی آبزرو کیا تھا کہ جی 4 سال انہوں نے بھی نہیں کی. پھر پی ڈی ایم گورنمنٹ نے ان کی نیت جو آخری دنوں میں جو کرنا, اس سے بڑا واضح تھا کہ جی جان بوجھ کے تاکہ الیکشن ڈیلے ہوں. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں اس پہ بات ہوگی اور ڈبیٹ میرا خیال ہے کہ اگر اب جب آگے جائے گا معاملہ, فی الحال میں بھی کسی اور طرف چیزیں جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی اور چیلنجز ہیں اور دوسری پارٹیز کو اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ باتیں اگلے ہفتے میں یہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہ سیٹل ہونے چاہیے. یہ ڈبیٹ سیٹل ہونی ضروری ہے, یہ آگے کے لیے ڈبیٹ لازمی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ آپ اس طرح مکمل نہیں ہو سکتے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن اس طرح ہوتی رہے. یہ تاکہ ایک ڈیٹرنس تو بنانا پڑے گا. سپریم کورٹ بھی اب جو آج انہوں نے جو بھی کیا ہے معذرت کے ساتھ, یہ ایک پنچایتی جورسپروڈنس ہے جس میں ساری چیزیں, اچھی بات ہے کہ سیاسی انہوں نے ایک فیسیلیٹیشن یا سب کو اپنا اپنا رول بتایا کہ آپ کا یہ رول ہے, آپ نے ڈیٹ دینی ہے. صدر نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ جائیں, جو خود اگر طے کر لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے جو ادارے ہیں خاص کر یہ پارلیمنٹ, الیکشن کمیشن, ان کو بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو بڑے ادارے فیصلے ہیں
وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا وہ سپریم کورٹ یا جب تک مقتدر حلقوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ فیصلے لیتے ہی نہیں ہیں. صحیح بات ہے, یہ خود دے دی نا اپنی اسپیس. دیکھیں جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بنیادی ذمہ داری ہے کہ الیکشنز کروانے. انفارچونیٹلی ریسنٹلی پوسٹ نو کانفیڈنس موشن جب الیکشنز کی بات آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن سے مطلب مجھے ذاتی طور پہ میں الیکشن کمیشن کور بھی کرتا رہا ایز اے بیٹ رپورٹر, مجھے الیکشن کمیشن انتخابات کروانے سے پیچھے ہٹتا نظر آیا. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. اس کی وجوہات میں ایک ذمہ داری پی ٹی آئی پر بھی عائد ہوتی ہے, وہ اس لیے کہ تقریباً یہ جو اب ڈیلیمیٹیشن اور سینسز اور یہ سارا پروسیس چل رہا ہے اس حوالے سے کوئی 1 درجن کے قریب خطوط اس وقت کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو لکھے گئے تھے کہ آپ یہ معاملہ یہ ایک بڑا سیریس آئینی تقاضا ہے. آپ نے جو 2018 کا الیکشن تھا وہ بھی ایک ون ٹائم کے لیے آپ نے پارلیمنٹ سے وہ اجازت لے کے کروایا تھا, تو اب اس مسئلے کو حل کر لیں. لیکن وہ 1 درجن سے زائد غالباً 14 خطوط تھے, وہ ان کا کوئی جواب بھی پازیٹیو نہیں آیا. ظاہر اگر آتا کوئی مردم شماری ہو جاتی اس وقت حلقہ بندیاں ہو جاتی تو یہ جو ابھی آپ کے 4-5 ماہ ضائع ہو گئے حلقہ بندیوں میں یہ شاید اس وقت ضائع نہ. ماشاءاللہ سب نے اپنا اپنا حصہ یعنی کہ اس میں سب کی انپٹ ہے, لیکن وہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے اس کا تعین ہونا ضروری تھا کہ آگے کے لیے ڈیٹرنس ہو. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے اسموگ کی جو صورتحال ہے لاہور میں سانس لینا محال ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس انڈیکس پہ لاہور شہر کا دنیا بھر کے تمام شہروں میں اول نمبر ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ اندر جو آئینی اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور پولیٹیکل کرائسس کو ایک طرف رکھتے ہیں, جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس خطے کے اندر ہے جو پورے ساؤتھ ایشیا خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کو ہے, وہ ماحولیاتی آلودگی کا, کلائمیٹ چینج کا. اور اس میں اگر ہم آج کی بات کریں تو لاہور شہر کی جو انڈیکس ریٹنگ دیکھ کر آپ کو چونک جانا چاہیے ہے, کیونکہ جو موسٹ پولوٹیڈ میجر سٹی رینکنگ میں اگر آپ کو بتائیں تو لاہور اس وقت سر فہرست ہے, اور 2nd نمبر پہ ہمارے پڑوسی ملک اور لاہور کا سسٹر جو ساتھ میں ایک جڑواں شہر ہے دلی وہ ہے, اور 3رے نمبر پہ ڈھاکہ بنگلہ دیش ہے, 4تھے نمبر پہ کولکتہ انڈیا ہے, 5ویں نمبر پہ ممبئی ہے انڈیا کے اندر. کیا ہم یہ اسکرین کے اوپر یہ رینکنگ دکھا سکتے ہیں تاکہ اس کو میں دوبارہ پڑھ دوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کی صورتحال کیا ہے. لاہور کے بعد دلی, دلی کے بعد ڈھاکہ, ڈھاکہ کے بعد کولکتہ, کولکتہ کے بعد ممبئی. یہ ہے جی صورتحال اس وقت ساؤتھ ایشیا کی. ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ترجیحات کیا ہیں, ہماری پالیسیز کیا ہیں, اس حوالے سے کیا کلیئرٹی ہمارے جو حکمران طبقہ ہے یا نہیں ہے. جب لوگوں کو سانس ہی نہیں لے پائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا گورننس اور کیا حکومت اور کیا سیاست. اس پہ بات کریں گے. فہد ملک صاحب ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فہد صاحب. یہ لاہور جیسا شہر, کیونکہ میرا خود تعلق لاہور سے, لیکن اب تو وہاں پر ایک آلموسٹ یہ ان لیویبل شہروں کی اگر ہم فہرست میں دیکھیں تو لاہور کا نام اس میں آتا ہے, اور ساتھ میں دلی ہے, ڈھاکہ ہے, کولکتہ, ممبئی. ساؤتھ ایشیا کا ایک بڑا کرائسس ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ترجیحات ہماری وہ ہیں جو کہ ہونی چاہیے؟ بالکل ایسے حالات ہونے تو نہیں چاہیے. اگر سٹارٹنگ میں ایک سٹارٹ سے آپ کی کرا دوں کہ WHO کے مطابق لاہور شہر کے رہائشی ایوری ایئر بیکاز آف یہ بیڈ ایئر کوالٹی کی وجہ سے اپنی زندگی کے 7 سال کم کر رہے ہیں, دا لانگر دے لیو ہیئر. یہ ایک ایسا سٹیٹ ہے جو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ شہر ان لیویبل فیوچر میں نہیں ہونا, یہ شہر آج ان لیویبل ہو چکا ہے کہ اس شہر کے رہائشی آج بھی اپنی زندگی کے 7 سال سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ہمیں آج نہیں پتا لگا کہ لاہور شہر کی ایئر کوالٹی اتنی بری ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو پہلی کوئی پالیسی لیول کے اوپر ریئل ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ 2016 میں ہوئی تھی, جب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک مقدمہ گیا تھا ایئر کوالٹی سے ریلیٹڈ کہ جی یہ فضا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, مجھے ایک صاف فضا میں رہنے کا حق ہے اپنے ملک کے اندر. 2016 سے ہمیں اس پرابلم کا پتا ہے, لیکن 2016 سے آج تک یہ پرابلم ہمارے لیے بری سے بری ہر سال ہوتی جا رہی ہے. اس کے برعکس اگر اسی 2016 میں ہم واپس جائیں تو اس 2016 میں 1 اور 2 کے اوپر شنگھائی اور بیجنگ ہوتے تھے چائنا کے اندر. آج چائنا نے اپنی ایئر کوالٹی 70% امپروو کر لی ہے انہی 7 سالوں میں, جن 7 سالوں میں ہماری سچویشن بیڈ سے ورس پہ گئی ہے. WHO 2016 میں کہتا تھا کہ ہم 3 سے 3.5 سال اپنی زندگی کے کم کر رہے ہیں اس آلودہ فضا میں رہ کے.
انہی 7 سالوں میں WHO ہمیں 3 ساڑھے 3 سے 7 پہ لے گیا ہے، اور چائنا نے اپنے 2 آلودہ ترین شہروں کی ایئر کوالٹی 70% امپروو کر لی ہے. سو انفارچونیٹلی یہ فیکٹس خود سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایٹ اے پالیسی لیول ہم کچھ خاص کر نہیں رہے. انسیڈنٹلی جو سٹیپس لیے بھی گئے ہیں پالیسی سائڈ پہ، وہ چاہے آپ فارچونیٹلی کہیں انفارچونیٹلی کہیں، وہ عدالتی احکامات کے اوپر لیے گئے ہیں، کیونکہ عدالت معزز لاہور ہائی کورٹ نے ایک مقدمے کے اندر پچھلے 2-3 سال میں کافی آرڈرز ایسے پاس کیے جس میں بتایا گیا کہ کس طرح آپ اس پرابلم کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ ہائی کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آرڈرز پاس کر رہی ہے، جو کہ کرنے کا اختیار ہے ہائی کورٹ کے پاس، لیکن ایٹ اے پالیسی لیول یہ فیصلے تو حکومت کے کرنے والے ہیں کہ کیا پالیسیز امپلیمنٹ کی جائیں گی، کس طرح ایئر کوالٹی امپروو کی جائے گی. اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہمیں نظر آتی ہے حکومتی سائڈ سے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پہلے مسئلے کا پتہ ہونا ضروری ہے. مسئلے کا پتہ ہمیں کس طرح لگے گا؟ ایک ٹیکنیکل اسٹڈی کی جاتی ہے سورس اپورشنمنٹ اسٹڈی کے نام سے، جس اسٹڈی میں یہ تعین کیا جاتا ہے کہ ہماری جو بیڈ ایئر کوالٹی ہے اس کے کمپوننٹس ایکچولی ہیں کیا. کوئی بھی اگر آپ نے پالیسی سٹیپس لینے ہیں کہ کن سیکٹرز کو ٹارگٹ کرنا ہے، کون سی جگہوں پہ امپروومنٹ کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے لیے پہلے یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ ہماری ایئر کوالٹی کی پرابلم ہے کہاں کی. انفارچونیٹلی پنجاب کے اندر انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی ایک ایگزسٹ کرتی ہے جس کا مینڈیٹ ہے اس قسم کی سٹڈیز کرانا. اس نے 2016 سے آج تک اس سٹڈی کو نہیں کروایا. ادھر میں یہ ریزن آپ سے، اب میں یہ تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا پرابلم. اب میرے سے جڑے 2 سوال ہیں، میں پہلے سوال کے اوپر آتی ہوں. ایک تو یہ کہ کیا یہ بجٹ ایلوکیشن کا مسئلہ ہے، کیا یہ سیاسی ترجیحات کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جو اس شہر میں رہتے ہیں وہ اس صوبے کو چلاتے ہیں. یہ ہم بات کسی دور افتادہ سینٹرل پنجاب یا میں کسی جو جنوبی پنجاب کی بات نہیں کر رہے، جو کہ دارالحکومت دارالخلافہ اس صوبے کے اس سے دور ہو. سو پھر پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ اسی شہر کے اسی فضا میں یہ لوگ سانس لے رہے ہیں جنہوں نے یہ شہر اور یہ صوبہ چلانا ہے. دیکھیں، اس میں میرا خیال میں یہ دونوں فرق باتیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی بات ہے. اگر سیاسی ول ہو تو بجٹری ایلوکیشن مینج ہو جاتی ہے. ایک روڈا کے نام سے ایک پروجیکٹ کرنا تھا پچھلی حکومت نے، اس کے لیے 6 ارب روپے اوور نائٹ ارینج ہو گئے تھے لینڈ ایکوزیشن کے لیے. تو جب بجٹ جہاں ارینج کرنا ہو وہاں تو ارینج ہو جاتا ہے. جو پچھلے 10 سال سے پنجاب کے اندر ایک ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ جی گاڑیاں کیونکہ بڑھ رہی ہیں اس لیے ہم سڑکیں بھی بڑھائی جائیں، بجائے یہ سوچنے کہ گاڑیاں کم کس طرح کریں ہم لاہور کی سڑکوں سے. ان انڈر پاسز کے لیے، ان سگنل فری کوریڈورز کے لیے، ان اوور ہیڈ بریجز کے لیے تو بجٹری ایلوکیشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. لیکن ای پی اے پنجاب کو اتنا بجٹ دینے کے لیے کہ وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایٹ لیسٹ ایک ایئر کوالٹی مانیٹر لگا سکے، اس کے لیے ہمارے پاس بجٹ موجود نہیں ہے. سو یہ بجٹری ایلوکیشن کا مسئلہ تو یقیناً ہے، لیکن یہ مسئلہ شاید نہ ایگزسٹ کرے اگر سیاسی ول ہو اس کو ٹیکل کرنے کی. صحیح. ایک اور سوال، یہ جو آپ نے کہا کہ چین نے اپنے اعشاریے جو ہے ان کو بہتر کیا اور انہی گزشتہ 7-8 سال میں ہم نیچے چلے گئے اس انڈیکس کے اندر. ہم نے اپنے اعشاریے جو ہے ان کو خراب کر لیا. 7 سال ہم ہر سال اپنی زندگی کے ہر سال نکالتے ہیں. بالکل. کیا ایکشنیبل سٹیپس سے جو چین نے لیے؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے وہ اکانومی بڑی ہے، پیسہ زیادہ ہے، بجٹ زیادہ ہوگا، لیکن پرائیورٹی بھی تو ہے. تو کیا انہوں نے ایکشنیبل سٹیپس لیے جو ایٹ لیسٹ ہم صرف فلوٹ ہی کر دیں اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے، شاید کوئی سنی لے، کسی کے کان میں بات پڑی جائے؟ کافی عرصے سے کافی یہ باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک تو کسی کے کان میں نہیں پڑی. بٹ اینی ویز، سب سے پہلی چیز جو ان کی سورس اپورشنمنٹ اسٹڈی نے ان کو ایک جواب دیا کہ بھئی جب تک آپ کوئلہ جلاتے رہیں گے انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے تب تک آپ کی فضا بہتر نہیں ہو سکتی. سو سب سے پہلی چیز جو چین نے کی، انہوں نے ایک فنڈامنٹل فیصلہ کیا کہ اب کول فائرڈ پاور پلانٹس نئے چین میں نہیں لگیں گے، اور جو موجودہ بھی ہیں ان کو بھی فیز آؤٹ کیا جائے گا اوور دا نیکسٹ 50 ایئرس. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب تک ہماری
एनर्जी सोर्स क्लीन फ्यूल से नहीं आएगी, तब तक फिजा बेहतर नहीं हम कर सकते। हम उसके बरक्स चले हैं। हमने कोल फायर्ड पावर प्लांट्स अब लगाने शुरू कर रहे हैं। हम दो लग गए, तीसरे का प्लान चल रहा है। अभी हम उल्टी डायरेक्शन में निकल गए। दूसरी चीज जो चाइना ने आइडेंटिफाई की वो ये की कि जो फ्यूल क्वालिटी भी हमारे पास मौजूद है वो फ्यूल क्वालिटी वैसे ही एक अच्छी फिजा को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। वैसे तो किसी किस्म का भी फॉसिल फ्यूल कभी भी आपकी एयर क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन विद इन फॉसिल फ्यूल्स भी क्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह यूरो 1 स्टैंडर्ड एक जमाने में होता था, यूरोप यूरो 5, 6, 7 की बात कर रहे हैं। हम अभी तक यूरो 5 पे अपने आप को मुझे सेगमेंट को यहाँ समेटना होगा, लेकिन जो आपने ये 2 रिकमेंडेशंस दी हैं कि भाई एक तो वो जो पावर प्लांट है उसको आप इस ना करें, और दूसरा फ्यूल की जो क्वालिटी है उसको देख लें। दिस कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ कॉन्वर्सेशन। बहुत शुक्रिया फाद मलिक साहब। हम कोशिश करेंगे कि दीगर प्रोग्राम में मजीद बार बार इस इशू को डिस्कस करते रहें। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।